بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، والذین اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، انکار کیا، کذبوا جھٹلایا یا انکار کیا، بی آیاتی ہماری آیات کے ساتھ یا آیات کو، نہ ہماری، بی آیاتی نہ ہماری آیات کو، اولئک یہ لوگ وہ ہیں، اصحاب النار، اصحاب کا مطلب ہے جو ساتھی ہوتے ہیں یا وہاں پہ موجود ہے، اصحاب النار آگ والے یا آگ کے ساتھی، آگ میں جانے والے، ہم وہ، فی میں فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، والذین کفروا اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، یعنی اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی دعوت کو، والذین کفروا انکار کیا جنہوں نے اللہ کا اور اللہ کی دعوت کا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، نہیں مانتے ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی طرف سے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار وہ ہیں جہنم والے، وہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اب اللہ کی رحمت کو ذرا دیکھیں، اللہ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ جس کسی کو بھی، فَإِمَّا اما جو کوئی بھی، یأتینکم جس کے پاس آئی، منی ہدن میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا جس نے ہدایت، فمن تبع کوئی بھی جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی، اور کوئی بھی ہدایت اس کے پاس آئی جیسی بھی اللہ کی طرف سے آئی اس نے پیروی کی، تو اللہ نے کیا کیا، ایک جنرل رکھا، سب کے بارے میں بتایا۔ اور یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں، والذین اور جنہوں نے، یعنی پچھلی آیت میں جب ہدایت کی بات ہوئی، جنت کی بات ہوئی تو عام بات کی، سب کے لیے، جس کسی نے بھی، اور یہاں کیا کہا، والذین اور جو لوگ، یعنی ایک اسپیسیفک لوگ، وہی لوگ جنہوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، اور صرف انکار نہیں، وکذبوا بآیاتنا اور میری آیات کو جھٹلایا، یعنی یہاں پہ اللہ جہنم والوں کیا کر رہے ہیں، اسپیسیفائی کر رہے ہیں، بہت چھوٹا سا ایک گروہ، یار یہ خاص لوگ ہیں، یہ خاص اگر یہ کریں گے نا، یہ والے خاص کرو گے تم لوگ تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے۔ لیکن پچھلی مرتبہ میں کیا گیا، فمن تبع ہدایا جس کسی نے بھی ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رحمت کرتے ہیں نا، رحمت کی بات کرتے ہیں، فضل کی بات کرتے ہیں تو عام کرتے ہیں سب کے لیے، اور جب غصے کی، ناراضگی کی بات کرتے ہیں تو اللہ خاص بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کے اوپر میں ناراض۔ اولئک اصحاب النار وہ آگ کے لوگ ہیں، آگ والے ہیں۔ تو آگ کہاں پہ ہے، النار سے کیا مراد ہے، ایک خاص آگ، اور ہمیں پتہ ہے قرآن کے کانٹیکسٹ سے کہ وہ خاص آگ کیا ہے، جہنم ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہدایت اور نعمتیں اور اللہ کا فضل اور احسان وہ دنیا آخرت دونوں میں سب کے لیے ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو نہیں بھی مانتے ان کو دنیا میں عذاب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں تو وہ اللہ ان کو وہ ساری نعمتیں، وہ ساری آسائشیں سب کچھ عطا کریں گے، لیکن آخرت میں پھر ان کو جو انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے سزا ملنی۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اور جو لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں یا جنہوں نے کبھی کوئی کورس کیا ہے تو شاید ان کے ذہن میں آتی ہو کہ قرآن بہت ساری جگہوں پہ کہتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر نشانی کوئی کیوں نہیں نازل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایون قریش مکہ جو تھے وہ مانگتے تھے کہ بھئی ہمارے لیے کوئی نشانی لے کے آئے، یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں یا اور کوئی ایسی نشانیاں ہوں تو ہمارے اوپر وہ نشانیاں نازل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آیات قرآن میں یہ جو لفظ ہے نا، بآیاتنا، آیت، یہ قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک آیت کا مطلب ہے کوئی بھی نشانی، کوئی علامت، آیت کہتے ہیں کسی علامت کو، اور آیت سے مراد زمین اور آسمان کے اندر اللہ کی نشانیاں بھی ہیں۔ اتنی بڑی اللہ نے کائنات بنائی ہے تو یہ ایک اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو ایک اس معنوں میں ہو، ایک سمپل علامت کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کوئی علامت ہو، کوئی نشانی ہو، جیسے ہم نے کسی جگہ کے لیے کوئی نشانی رکھی ہے، کوئی یہ اس کے گھر، اس فلاں کا جو گھر ہے تو یہ نشانی ہے، جہاں سے مڑ جانا ہے آپ نے، یہ علامت ہے، اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ اور جو اللہ نے زمین آسمان کے اندر اور ہماری اپنی ذات کے اندر اپنی خالق ہونے کی، اپنے بدیع ہونے کی جو نشانیاں رکھی ہیں اس کے مطابق اس کے لیے بھی آیت کا الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک آیت سے مفہوم آیات قرآنی ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے جن کو ہم عام معنوں میں آیت سمجھتے ہیں، اور ایک جو اس کا مفہوم ہے وہ ہے معجزہ۔
جو انبیاء کو نشانیاں دی گئی تھیں نا، جو انبیاء کو آیات دی گئی تھیں، یعنی انبیاء کو جو نشانیاں دیں گی ان کو بھی آیت کہے۔ اب اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی معجزہ نازل کر۔ یہ یاد رکھیے کہ معجزہ آخری چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ جو معجزہ ہوتا ہے یہ آخری چیز ہوتی ہے جو اللہ عطا کرتے ہیں قوموں کو۔ پہلے اللہ جل شانہ انبیاء کو بھیجتے ہیں، ہدایت نازل کرتے ہیں، وہ انبیاء محنت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر جو لوگ نہیں مانتے اللہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک نشانی نازل فرما دیتے ہیں کہ دیکھو جب تم اس بات کو نہیں مان رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ نشانی ہے، یہ اللہ نے مجھے نشانی دی ہے۔ اور وہ نشانی ایسی ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہو۔ جیسے کوئی بھی لکڑی سانپ نہیں بن سکتی، ریئل کا سانپ۔ ایک ہوتا ہے جو جادو کے زور سے آپ کو نظر آئے، وہ ریئل نہیں ہوتی، صرف نظر آتی ہے، اور ایک ہے ریئل کا سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تھی اور وہ رسیاں جتنی بھی جادوگروں کی تھی ان کو جب وہ ریئل میں کھا گیا تھا تو جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جو سانپ یہ بنا ہے وہ ہمارے والے سانپوں سے بہت مختلف ہے۔ اور آیت کی بہت آسان جو نشانی جو وہ ہے وہ ہمیں جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے وہ سب سے بڑی نشانی، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی قوم نے کہا کہ پہاڑ پھٹے، یہ چٹان پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلا، اور کچھ قصص میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی حاملہ ہو۔ تو اللہ نے ان کی ڈیمانڈ پہ ان کو نشانی دکھا کہ لو جو تم مانگتے تھے وہ آ گئی، اب حق مانو۔ اور یاد رکھیں کہ جب نشانی آ جائے، جب آیت اللہ نازل فرما دیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عذاب ہوتا ہے، پھر اللہ نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جل شانہ پہلے ہدایت کے رستے کھولتے ہیں، ہدایت کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اور پھر اللہ ہمیں نشانیاں دکھاتے ہیں، ایسی چیزیں جو انسانی عقل سے ماورا ہو۔ اور اگر ہم پھر بھی عقل نہ پکڑیں اور پھر بھی ہدایت نہ دیں تو پھر ہمارے لیے عذاب، چاہے وہ دنیا میں آئے اور ہم تباہ ہو جائیں، اور یا چاہے وہ آخرت کے اندر ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ قرآن کے علاوہ عطا نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، چھوٹے چھوٹے وقتی، بہت سارے، یعنی بیسیوں کی تعداد میں۔ جیسے تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ایک پیالہ دودھ کا آیا، ساروں نے پی لیا اور سب کا پیٹ بھر گیا۔ تو یہ اللہ نے ایک وقتی معجزہ دیا، یہ ہمیشہ کا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، غالباً غزوے کا سفر تھا، اور پانی ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی پھوٹنے لگا، جیسا چشمے نکل پڑتے، اور پورے لشکر نے جو ہے اس سے وضو بھی کیا اور وہ پیا بھی اور اپنے لیے سٹور بھی کیا۔ اسی طریقے سے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، لیکن جس طرح بڑا معجزہ ہوتا ہے وہ جس طرح ڈیمانڈ کی جاتی تھی، خاص طور پہ ایک نشانی کی جاتی ہے کہ بھئی ہاں ایسا ہو کہ یہ پہاڑ جو ہے نا سامنے کا یہ سونے کا بن جائے، یا فرشتے آسمان سے اتریں اور ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو یہ اللہ نے کوئی پوری نہیں کیے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ پورا کر دیا جاتا تو اس کے بعد اگلی چیز جو ہوتی ہے، اگر وہ پھر بھی نہ مانتے تو وہ عذاب۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں، ان کو جھٹلا دیتے ہیں، نہیں یہ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہم پہ یا کیا ہے، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں آگ والے۔ یعنی آگ میں جانا آسان نہیں ہے۔ آگ میں جاننے کے لیے اللہ فرماتے ہیں پہلے تم انکار کرو، دین پہ نہ چلو، دین کے اللہ کا منادی بلائے کہ آؤ نماز کی طرف، ہم کہیں جی نہیں آتے۔ لیکن ایک ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے عمل سے انکار کرنا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں عملی انکار سے بھی اور ہر چیز سے بچنے کی، ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔